اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو گوری کے اسکول اسلام آباد۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اپنی اردو کی درسی کتاب کھولیں اور صفحہ نمبر 31 نکالیں۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق کی پڑھائی کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ماں باپ کی خدمت۔ تو پیارے بچوں، ماں باپ ٹھیک ہے، ایک ایسا رشتہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری دنیا میں بہت سے رشتے ہیں، ماموں، چچا، پھپھو، نانی، نانا، دادی، بہت سے رشتے ہوتے ہیں ایک انسان کے۔ ٹھیک ہے، لیکن ان تمام رشتوں میں جو سب سے پیارا، سب سے عزیز، سب سے مخلص رشتہ ہوتا ہے وہ ہمارے ماں اور باپ کا رشتہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں کہ اب دیکھیں کہ ہمارے جو والدین ہیں انہوں نے ہمیں پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، جب ہم چھوٹے سے تھے انہوں نے ہمیں پالا، ہماری پرورش کی، ہمیں ایک چیز سے، ہر نقصان دہ چیز سے بچایا اور ہمیں اتنا بڑا کیا، ہمیں کسی قابل بنا دیا کہ ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو گئے۔ تو جب ایک انسان اتنا کچھ کرتا ہے تو میرا خیال یقیناً اس کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اگر کسی اللہ تعالیٰ کے بعد کسی کا حق سب سے رشتوں میں سب سے زیادہ ہے تو وہ ہمارے والدین کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، اور والدین کی جو اطاعت ہے وہ ہم پر فرض ہے، اور والدین کا ادب نہایت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ہم پر واجب ہے۔ تو پیارے بچوں، آئیے اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں ہر شخص کے ساتھ نیکی کرنے اور محبت سے پیش آنے کا سبق دیا۔ اب اسلام جو ہے اس نے ہمیں کیا سبق دیا ہے کہ ہمیں ہر انسان سے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، محبت اور خلوص کی جذبات رکھنے چاہیے۔ لیکن ایک ایسا رشتہ ہے جس کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ کا درجہ سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ ماں باپ ایک ایسی ہستی ہے، ایسا رشتہ ہے جس کا درجہ تمام رشتوں سے بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ ان کی خدمت کرنے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اچھی ہو اور ہماری آخرت اچھی ہو تو ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں، والدین کی بات مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں والدین اپنے دل سے دعا دیتے ہیں، اور جن لوگوں کو اپنے والدین کی دعا لگتی ہے پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ بھی فرمایا کہ جب تمہارے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، بلکہ ان کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آؤ۔ اب دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ تو کسی کو شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کچھ غلط کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو جو بھی فرماتے ہیں بالکل 100% صحیح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ، یعنی کہ جب ہمارے والدین بوڑھے ہو جائیں تو پھر ہمیں ان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ احسان کرو یعنی کہ نیکی کرنی چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہمیں ان کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں اسلام نے اس چیز کی، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی بھی اجازت دی کہ ہم انہیں اف تک کہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اف تک نہیں کہنا چاہیے ان کو، بلکہ ان سے بہت ہی نرمی سے، بہت ہی محبت سے، خلوص سے پیش آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو انہوں نے ہم سے محبت اور نرمی کا جذبات رکھے تھے، ہماری پرورش کی تھی۔ تو جب اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، انہیں ہماری ضرورت ہے، تو ہمیں ان کے ساتھ اسی طرح سے نرمی اور محبت کا برتاؤ رکھنا چاہیے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی اہمیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ قرآن پاک میں 12 جگہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک جو ہماری مقدس کتاب ہے اس میں 12 دفعہ یعنی کہ 12 جگہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ یہ بہت ہی ضروری بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں کسی بھی چیز کا ذکر بار بار کرتے ہیں تو وہ چیز بہت زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اہمیت کا احساس دلایا جاتا ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی والدین کی خدمت پر بڑا زور دیا۔ اگر ہم احادیث پڑھیں تو احادیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت
کتنی ضروری ہے، کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے، اس لیے کہ رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے بڑا ہے۔ اسلام کی طرح ہر مذہب کے ماننے والے اس رشتے کی تعظیم کرتے اور والدین کی خدمت کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ صرف اسلام ہی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو اس بات کی تلقین کرتا ہے یا جس میں اس بات کے خیال رکھا جاتا ہے، بلکہ دوسرے جو مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں وہ بھی اس رشتے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اس رشتے کی بہت عزت، تعظیم کا مطلب ہوتا ہے عزت کرنا، ٹھیک ہے، اس رشتے کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک دن ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یعنی کہ ایک شخص جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ میرے نیک سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، کہ میں کون ہے دنیا میں کہ جس کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کروں، سب سے زیادہ نیک سلوک کروں، وہ کون سا بندہ ہے، کون سا رشتہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، ٹھیک ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہاری ماں ہے جو سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے اچھا سلوک کرو۔ اب اس آدمی نے 3 بار پوچھا، ٹھیک ہے، 3 بار پوچھنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ جب اس شخص نے چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تمہارا باپ، یعنی کہ 3 دفعہ اس نے پوچھا تو 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہاری ماں، یعنی کہ تمہاری ماں کا تم پر سب سے زیادہ حق ہے۔ لیکن جب اس نے چوتھی بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت پر بڑا زور دیتے ہوئے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ حدیث کے الفاظ اور کتنی زبردست یہ حدیث ہے کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں، جنت میں آپ کو اعلیٰ مقام حاصل ہو، تو پھر اپنے والدین کی خدمت کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور رب کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب، آپ کا خدا، آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو، تو پھر اپنے باپ کو آپ راضی رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 4 بڑے گناہوں کا ذکر کیا، یعنی کہ 4 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں، اور پہلا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ ماں کی نافرمانی، کہ جو اپنی ماں کو ناراض کرے گا، اپنی ماں کا کہنا نہیں مانے گا، وہ سب سے بڑا جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ پھر ماں باپ کی خدمت سب سے بڑا جہاد ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت سب سے بڑا جہاد ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں جہاد میں شریک ہو جاؤں، یعنی کہ وہ جہاد میں جانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں جہاد میں شریک ہو جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ موجود ہیں، یعنی کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں موجود ہیں، یعنی کہ زندہ ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں جہاد کرو، یعنی کہ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کتنا بڑا رتبہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کا کہا ماننا، ماں باپ کو راضی کرنا، ٹھیک ہے، ماں باپ خوش ہوں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ان کی سچے دل سے خدمت کرتے ہیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے گا، اپنے ماں باپ کو راضی کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام یعنی کہ سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دے گا۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے والدین کا کہنا ماننا چاہیے، اور کیونکہ دنیا میں سب سے جو عزیز اور سب سے مخلص رشتہ ہے وہ ماں باپ کا ہے، اور ماں باپ کی خدمت کر کے ہم جنت کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج سے جو بچے بھی اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، وہ آج سے اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق ختم ہوا، امید ہے آپ کو آج کا جو سبق ہے اس کی جو پڑھائی اور وضاحت ہے وہ سمجھ آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔